الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد کفر الذین البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ قالوا ان اللہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی مسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے وقال المسیح اور کہا مسیح علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ جس شخص نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ پس تحقیق حرام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ اس کے اوپر الجنہ جنت کو ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا تذکرہ کیا تھا آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ عیسائی کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسائی کا نظریہ کیا ہے عیسائیوں کے 3 گروہ ہیں ایک گروہ ہے نستوریہ دوسرا ہے یعقوبیہ اور تیسرا ہے ملیکیہ یعنی 3 فرقہ ہیں عیسائیوں کے ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ کہ عزیر علی یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں دوسرے فرقے کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا عبادت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں تیسرا عقیدہ نظریہ ان لوگوں کا تھا ملائکہ کا وہ یہ کہتے تھے کہ 3 خدا ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام تیسرا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یہ عقیدے تھے آج کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا عقیدہ ان لوگوں کا فرقہ ان عیسائیوں کا فرقہ بیان کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا عبادت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر داخل ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر فتویٰ لگایا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہو گئے ہیں ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتویٰ لگایا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں یہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی معجزے ظاہر ہوتے ہیں معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر کرتا ہے نبی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ معجزہ خود بخود نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جتنا بھی معجزے ظاہر ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں جتنا بھی معجزے ظاہر ہوتے ہیں پرندہ مٹی سے بنا کر اس کے اندر پھونک مارتے تو اڑ جاتا ہے جتنا بھی معجزے ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں آگے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال المسیح یا بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ کہا کہ عبد اللہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوں میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو
یہ جو تم لوگوں نے عقیدہ اور نظریہ بنایا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اندر داخل ہوا، یہ عقیدہ نہ رکھو۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگے قاعدہ اور قانون بتا رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس شخص نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے بھی شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں اس کے اوپر جنت بالکل حرام کر دوں گا، کہ اس کے جنت کے اندر بالکل بھی داخل نہیں کروں گا۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ جتنا بھی گناہ ہے وہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والے کو اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، جہنم کی خوشبو بھی نہیں سو سکے گا، جو 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو ہوتی ہے اس کو بھی مشرک خوشبو نہیں سو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان لوگ مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں گا، دوزخ کے اندر داخل کروں گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو لوگ ظالم ہیں، جو شرک کرنے والا ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی اور بھی مدد نہیں کرے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ اس وجہ سے ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی جو بیماری ہے اسے ہمیں ہر طرح سے محفوظ فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔